بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأما بعد فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفرقان الحمید میں ہمیں تعلیم اور تعلم، تعلیم اور تربیت کا طریقہ بتایا کہ تعلیم کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کیا سکھانا چاہیے. ہماری عمومی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کچھ لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں تو اچھی چیز ہے، اور عمومی طور پہ ہماری مسلم ملت کا اور امت کا آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا طریقہ جو قرآن مجید میں ہے تعلیم کے تعلق سے، اس کو ہم نے نظر انداز کر کے اپنے ذہن سے ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ حالانکہ ہماری تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم سیلاب کے اوپر کے جھاگ کے جیسے ہیں، وزن نہیں ہے، ہماری کسی کو پرواہ نہیں ہے. دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم سے پوچھ کے کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا، بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور اپنے ذہن سے ہم کر رہے ہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، یہ فارمولہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً خلقت کائنات، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی خلقت کائنات، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، لام جو تاکید کا ہے، اللہ نے کہا یقیناً اس چیز میں، کائنات کی خلقت میں اور رات و دن کے بدلنے میں، یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، تفکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ یہ اولی الالباب کون ہے. اللہ نے کس طرح استعمال فرمائی اولی الالباب، تو یہ کیا چیز ہے، کس کو کہیں گے کہ اولی الالباب کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تعریف فرمائی اس کی. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پہلی اولی الالباب کی شناخت اور پہلی ان کا
تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جانتا ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ یہ کلام مجید کا، کلام پاک کی بیان کی خوبصورتی ہے کہ انسان کی ساری زندگی کو کسی بھی صورت میں وہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا۔ یہ تین شکلوں کے علاوہ انسان کی کوئی شکل نہیں، یا تو کھڑا ہے، یا تو بیٹھا ہے، تو لیٹا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ عقل مند اور تدبر والے اور تفکر والے اور سمجھ والے اور سمجھانے والے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری زندگی میں، ہر حیثیت میں، ہر حالت میں یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ، کیا معنی ہوئے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کو یاد کرنے کے کیا معنی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے کے کیا معنی ہے؟ کہ تسبیح گھماتے رہے سبحان اللہ سبحان، نہیں، تسبیح گھمانے کے معنی نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے معنی اس معنی میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ اب جو آدمی، جو شخص کو اس کا احساس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں، تو وہ کہیں بھی جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ میں جاؤں، جبکہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، جبکہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، تو یہ وہ جگہ جہاں پہ میں قدم رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس جگہ اس لائق ہے کہ میں جاؤں۔ جب میں ایسی کوئی نامعقول جگہ میں پہنچ گیا، ایسے نامعقول لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا، ایسی بیہودی حرکت میں پڑ گیا اور اللہ دیکھ رہا ہے تو نہیں جائے گا۔ يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کے معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ، یہ ذکر اور اللہ کا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ڈھال ہے، اس کے لیے ایک درمختہ ہے، آرمر ہے، جو اس کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے اس کو خیال ہے۔ ایک چیز، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان جاتا ہے اس کے سامنے دنیا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، مگر زندگی کے اندر آزمائشیں ہوتی ہے، مخالفتیں ہوتی ہے، دشمن ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے جان کو، مال کو۔ اس وقت جب اس کا، انسان کا خیال کیا ہے 24 گھنٹے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اگر یہ اس کو خیال ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کو کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اللہ میرے ساتھ ہے بھائی، کون ڈرا سکتا اس کو؟ کوئی ڈرا سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ ہے، جس کو احساس ہے وہ معکم اینما کنتم، میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو تعلیم و تربیت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے، اولی الالباب کی نشانی، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اس کا احساس ان کو 24 گھنٹے ہو کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کی زندگی 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ ہل نہیں سکتا، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا، اللہ نے محفوظ کر دیا، اور مخلوق سے، غیر اللہ سے ڈر نہیں سکتا۔ اس کے دل کے اندر سوائے اللہ کے نور کے، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی اطاعت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے، اس کے دل کے اندر اور کوئی چیز کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ اور ہم سمجھیں کہ اللہ ہے کون، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے وہ جو تعلق ہے وہ تعلق کے حساب سے سوچتا ہے۔
کسی بھی چیز کو تعلق کے حساب سے سوچتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ لڑکا، تو یقین مانیے آپ میں سے جتنوں کے پاس اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ کے جتنوں کے بیٹے ہیں، میں لڑکا کہوں گا تو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آپ کے لڑکے کی شکل آئے گی، آپ کے لڑکے کا نام آئے گا. لڑکا آپ کے لیے ایک صرف لفظ نہیں ہے، لام نہیں، میرا لڑکا ہے، میرا بچہ ہے کہ نہیں. تعلق سے انسان سمجھتا ہے. تو ہم کہتے تعالی اللہ الامثال، اللہ کی ہم مثال نہیں دیتے. اور میں کہتا ہوں کہ جب اللہ ہم سنتے اذان میں، ماشاء اللہ ہمارے بھائی کو اللہ نے جزائے خیر دے، بڑی پیاری اذان دی، تو اذان میں ہم اللہ کا نام اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمارے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ کچھ گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ تو اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے، اللہ ہے. نہیں سوچئے ایک بات کو، چیئرمین صاحب بیٹھے یہاں، تو اگر کسی کو لایا جائے اور کہا کہ چیئرمین صاحب سے آپ کو ہم ملاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جس کو آپ لے آئے ہو، آپ سے ملانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ خالد بھائی یہ فلان بن فلاں ہے، جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ادنا درجے والے کو ملانا چاہتے ہیں تو ادنا درجے والے کی تعریف اعلیٰ درجے کے والے کے سامنے کی جاتی ہے، اعلیٰ درجے والے کی تعریف ادنا درجے کو نہیں کی جاتی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ چیئرمین ہے عبد القادر فضلانی ان کا نام ہے، نہیں، یہ تو آپ کو
جاننا چاہیے. آپ کا نام ان کو ہم بتائیں گے، بھائی یہ فلانے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کا نام کبھی نہیں لیا جائے. اور آپ دیکھو کہ خالق السماوات والارض، رب السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، الخالق والمالک والرازق والحاکم، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو خالق كل الأشياء والأحوال. اپنے آپ کو تعارف کرا رہا ہے ہم سے. اپنا تعارف کرا رہا ہے ہم سے. کیا میرے من تو جانو تو میں کون. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ ہے کون. ہم جو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں کس کی کر رہے بھائی؟ ہم جو دعا مانگتے ہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ تو تعلیم و تربیت کا پہلا یہ کہ اللہ کو جانو اور اللہ کے ہونے کا احساس زندگی میں لاؤ، تاکہ 24 گھنٹے تمہارے میں لگی رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور یہ واو پہ میں بہت اس کے اوپر آپ کو میں تاکید کرنا چاہوں گا، یہ واو کی اہمیت سمجھیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھیے آپ لوگ عربی جاننے والے ہیں، اگر یہی جو جملہ ہے میں اگر کہوں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم او یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو یہ جملہ عربی گرامر کے حساب سے صحیح ہوگا. اس میں کوئی گرامر کے حساب سے کوئی غلطی نہیں ہے. معنی کیا ہوئے؟ وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کا احساس ہے. یا وہ لوگ او اگر میں نے کہا واو کی جگہ وَيَتَفَكَّرُونَ کی جگہ اگر میں نے کہا او یتفکرون، تو کہا کہ یا وہ لوگ جو کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کائنات کی خلقت کے بارے میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جن کو ہم ہماری زبان میں سائنسدان کہتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچرز، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ ہم کہتے ہیں. اگر یہ جملہ اس طرح سے اگر ہوتا کہ الاولی الالباب وہ ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ سائنسدان ہیں، تو پھر 2 قسم کے اولی الالباب ہوتے ہیں. مگر یہ جملہ عربی زبان میں صحیح ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. اگر امام اس طرح کی تلاوت کرے گا تو فوراً آپ اس کی اصلاح کریں گے، او نہیں ہے واو ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ اصل اہمیت یہ، اسی میں غلطی ہماری ہو رہی ہے. فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، وَيَتَفَكَّرُ، اور پھر خلقت میں، کائنات میں تحقیق کرے، سائنس سیکھے. دونوں ضروری ہیں، دونوں کا تعلق ہے اور دونوں کے سکھانے کا طریقہ ہے، اس کی ترتیب ہے جو کہ اللہ سکھائے ہیں. اب ہماری غلطی یہ ہو گئی دنیا میں، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ یا تو ہم اللہ کے بارے میں سکھاتے ہیں ایسا جیسا کہ صرف خالق ہے، خلقت نہیں ہے. بغیر خلقت کا خالق ہے. عجیب، اگر خلقت نہیں تو خالق کس چیز کا ہے بھائی؟ یا پھر ہم سائنس کو اس طرح سکھاتے ہیں جیسا کہ خلقت ہی ہے، خالق ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیسے ہوا؟ نہیں، ایکسیڈنٹلی ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا. ارے ایکسیڈنٹ سے چیزیں ٹوٹتی ہے بھائی، بنتی تھوڑی ہوتی. ہاں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کباڑی ٹھیک ہو گئی. آپ بولیں گے پاگل ہے کیا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی ٹوٹ گئی، ٹھیک کیسے ہوتی؟
How did Big Bang happen? Oh, accidentally. ارے پاگل ہے کیا؟ کیوں کہ ہم نے جو ترتیب ہے، ترتیب بہت اہمیت ہے ترتیب کی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں کہوں کہ بھائی آپ مجھے کہیں بریانی کس طرح پکاتے ہیں، تو میں نے آپ کو بریانی میں چاول چاہیے، گوشت چاہیے اور یہ فلاں مسالے چاہیے آپ کو موجود. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے بگونا لیا، اس کے اندر چاول بھی ڈال دیا، گوشت بھی ڈال دیا، سارے مسالے ڈال دیے، پانی ڈال دیا، نیچے آگ لگا دی، وہ سب بوائل ہو گیا، بریانی بنے گی. حالانکہ ساری چیزیں جو ڈالنے کی وہی ہیں، اس میں غلطی کچھ نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ترتیب نہیں ہے، ترتیب بگڑ گئی. جو آپ کو پہلے کرنا تھا کہ اس گوشت کو بھونتے اور چاول کو الگ کرتے، پھر یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، ترتیب سے اگر آپ کرتے تو بہترین بریانی بنتی، آپ کھاتے اس کی لذت دیتے. مگر ترتیب کو بگاڑ آپ نے دیا. حالانکہ انگریڈینٹس کا جو سامان ہے سب وہی ہے، مگر ترتیب کو بگاڑ کے آپ پکائیں گے تو وہ صرف کتوں کو کھلانے کی قابل رہے گی، آپ انسان نہیں کھا سکتا. اسی لیے ترتیب بگاڑنے کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، عمومی بات نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، کہ ان سے آپ سائنس کی بات کرو، ان کو الف آتا نہ بے آتا. اس کا قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کریں گے، تفسیر بڑی اچھی بیان کر دیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں. اور سائنسدانوں کے پاس جاؤ تو دہری ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتے. میں ایک مدرسے میں تھا، الحمدللہ سارے مدارس سے اس سے ہمارا بڑا تعلق ہے. مدرسے میں تھا، دار تحفیظ میں گیا تو حفظ کے استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ بچوں کی کچھ سنیے تلاوت. میں نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بٹھاؤ. تو بچہ بیٹھا. اسی طرح جیسے یہاں پہ دروازہ کھلا ہے، وہاں بھی اس طرح دروازہ کھلا تھا، باہر آنگن تھا، آنگن میں کچھ مرغیاں چر رہی تھی مدرسے. تو بچہ بیٹھا، سنا رہا سورہ عنکبوت کی آیتیں. تو وہ آیت پہ آیا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا باہر دیکھو. دیکھا، میں نے کہا مرغیاں چر رہی ہیں. کیا ہے مرغیاں چر؟ میں نے کہا ابھی تم نے آیت پڑھی نا، وہ دیکھو باہر، کیا سمجھ میں آیا؟ وہ بیچارہ کیا سمجھے گا؟ تو بولا حضرت میں آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا ابھی تم نے آیت پڑھی، کیا معنی اس کے؟ وہ کہا مجھے نہیں معلوم، میں حفظ کر رہا ہوں. یہ الگ مصیبت ہماری، ہم معنی نہیں سمجھاتے، صرف رٹاتے ہیں. تو بچہ پڑھ رہا اللہ کا کلام، اس کو کوئی اس کا احساس نہیں کیا پڑھ رہا. تو میں سمجھا، میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں جاؤ دنیا میں گھومو، دیکھو کہ ہم نے خلقت کو کیسے پیدا کیا. قل سیروا فی الارض، دنیا میں پھرو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے ہم نے خلقت کو پیدا کیا، مخلوق کو ہم نے کیسے پیدا کیا. سمجھ گیا؟ سمجھ گیا. اب میں دیکھو مرغی کو دیکھا، آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، کیونکہ ہم سمجھانا نہیں سکھاتے، تفکر اور تدبر ہم نہیں سکھاتے، ہم صرف ہٹاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ مرغی کیا کھا رہی ہے؟ کہا تو وہ کیڑے پتنگے یہ وہ. میں نے کہا کہ چھوٹی چپکلی آ گئی کھا جائے گی؟ بولے ہاں کھا جائے گی. میں نے کہا اگر چپکلی آپ کھا جاؤ تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا. میں نے کہا مرغی کھائے گی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا مرغی چپکلی کھا گئی، اس کے دوسرے دن آپ مرغی کو کھا جاؤ، مرغی کو آپ ذبح کر کے آپ اس کو کھاؤ، آپ کو کچھ ہوگا؟ میرے کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جو چیز تمہارے لیے زہریلی ہے، وہ زہریلی چیز کسی اور مخلوق کے اندر جاتی ہے اور بعد میں اس مخلوق کو تم کھاتے ہو، زہر ختم ہو گیا. اب اس کی آنکھ کھلی. میں نے کہا پڑھو آیت. بڑا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. میں نے کہا آپ سمجھ میں آیا؟ بولا ہاں بالکل سمجھ. اب آنکھ کھلی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھاؤ آپ قرآن مجید تو اس طرح پڑھاؤ کہ بچہ جیسے اس کو الیکٹرک شاک لگ جائے. اور یہ میرے اللہ ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ اللہ، یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، آپ سوچ کے دیکھو اللہ نے واو کیوں استعمال کیا، او کیوں نہیں استعمال کیا. اللہ کہتے ہیں دو جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ کر رہے ہو، تمہاری غلطی ہے، خراب ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یا تو دہریہ بن جاؤ گے، یا پھر ایسے عالم بنو گے جس کا
جس کا جو ہے وہ اختیار اور جس کا اثر وہ صرف مدرسے کی چار دیواری کے اندر، اس کے باہر کچھ نہیں. کیا اس کا فائدہ ہے؟ دونوں ساتھ میں لے کے چلنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو بنایا اور اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے اس میں تم گھسو، دیکھو، ایجاد کرو، سمجھو کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور کس طریقے سے آپ پڑھاؤ گے اور سیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی ادھورا نہیں رہتا. اللہ نے بات کو مکمل اللہ نے کیا. کیا ہوگا؟ جبکہ ایک ایسا شخص جس کی اس کی نظر جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو، اللہ کو جانتا، اللہ کی کبریائی کو جانتا، اس نظر سے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ سائنس کرتا ہے تو کیا کہے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. بے اختیار کہے گا، کیا ہے میرے اللہ، یہ سب بیکار آپ نے نہیں بنایا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ تو آپ کی خلقت. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اپنی آخرت کے بارے میں سوچے گا خود، کہتے ہیں اللہ مجھے آگ سے بچا. تو میں اس لیے سوچا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بھی اس کی یاد دہانی دوں، کیونکہ یہ ایک تعلیم کا ادارہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہمیشہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے اپنے دل کے اندر، اپنی جان کے اندر، اور پھر کائنات کے اندر جستجو سے پڑھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر گھس جائے. اور ایسے نہیں گھسے، جب گھسے تو کبریائی کی نظر سے گھسے، دیکھیں اللہ، میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ نے بنایا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا خوبی ہے، اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے اثر کو، آپ کی بات کو کہاں تک اللہ پہنچاتے ہیں، کیسے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور کیسے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ دیں گے محبت کے ساتھ. کوئی تلوار کی دھار پہ نہیں، محبت کے ساتھ آپ دینے والے بنو گے. اللہ نے ہم کو دینے والا بنا کے بھیجا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لینے والے بن گئے. ہم بھاگ رہے، سب دوسرے جیسے بھاگ رہے، دولت کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، ہماری یہ بڑا آدمی، وہ بڑا آدمی. کیا بات بڑا آدمی؟ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا. ہم اللہ سے لے کے دنیا کو دینے والے ہیں. اس لائن پہ ہم آ جائیں واپس. میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو، ہم کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہمیشہ اپنی اطاعت میں رکھے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پکا بنا کے، اور آپ کی سنتوں پہ ہم کو چلائے، اور ساری زندگی ہماری اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہماری زندگی گزرے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.